بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ تمام تر حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ صلاۃ و سلام ہو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور صلاۃ و سلام ہو آپ کی آل پاک پر۔ سامعین اکرام، رجب کے اس بابرکت دن میں اس تسبیح کو پڑھ کر آپ حضرات کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ جو لوگ وظیفہ پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، وہ لوگ رجب کے اس خاص دن پر اس وظیفے کو پڑھیں اور پھر کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ سامعین اکرام، اس وظیفے کی برکت سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ کو وہ بھی مل جائے گا جو اب تک آپ کو نہیں ملا ہے۔ اگر آپ دعائیں کر کر کے تھک چکے ہیں، وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، تو آپ حضرات آج اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی سوئی ہوئی تقدیر جاگ جائے گی، آپ کی قسمت کا ستارہ بلندیوں پر چلا جائے گا، آپ کے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے، آپ کو ہر مقصد میں کامیابی مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا۔ سامعین اکرام، آپ کے راستے میں جس بھی طریقے کی بندشیں ہوں گی، رکاوٹیں ہوں گی، وہ اس وظیفے کی برکت سے ختم ہو جائیں گی اور آپ اپنے راستے میں، اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ سامعین اکرام، یہ ماہ رجب چل رہا ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ناظرین اکرام، جو شخص رجب کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی رجب، جو کہ جنت میں ایک نہر کا نام ہے، اس کے پانی سے اس بندے یا بندی کو سیراب فرمائے گا جو شخص رجب کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے۔ سامعین اکرام، حدیث کا مفہوم ہے، حدیثوں میں آیا ہے کہ جو شخص رجب کے مہینے کے 7 روزے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیتا ہے، اور جو شخص رجب کے مہینے کے 8 روزے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ اور سامعین اکرام، رجب کی جو 27 تاریخ ہے، جو 27 تاریخ کا روزہ ہے، اس کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے، بہت ہی خاص یہ دن ہے 27ویں تاریخ کا۔ اسی تاریخ کو ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے اور اللہ تبارک و تعالی سے باتیں کی اور اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا۔ اور سامعین اکرام، حدیث مبارکہ کا مفہوم اس طرح ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص رجب کی 27 تاریخ کو ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 60 مہینے کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سامعین اکرام، آپ رجب کی 27 تاریخ کا روزہ ضرور رکھیں، ہرگز اس دن کو ضائع نہ کریں۔ سامعین اکرام، نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رجب کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ رجب میرا مہینہ ہے، جو اس مہینے کا احترام کرے گا میں اس کا احترام کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ رجب میرا مہینہ ہے، بندے بھی میرے ہیں اور رحمت بھی میری ہے۔ بندہ اس مہینے میں جو بھی مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا، مغفرت مانگے گا میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، مجھ سے کوئی چیز مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا، میری رحمت وسیع ہے، میں ارحم الراحمین ہوں۔ سامعین اکرام، جو شخص رجب کے مہینے کے روزے رکھتا ہے تو اس کو قبر کے عذاب سے بھی نجات ملتی ہے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک قبر کے قریب سے گزرے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سماعت فرمایا کہ قبر کا مردہ چیخ و پکار کر رہا ہے اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر عذاب ہو رہا ہے، میں سخت عذاب میں مبتلا ہوں، میں سخت عذاب میں گرفتار
گرفتار ہوں، میری قبر میں آگ بھر دی گئی ہے، میرا کفن آگ کا ہو گیا ہے اور مجھ پر سخت عذاب ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو نے رجب کے مہینے میں روزہ رکھا ہوتا تو تجھ پر یہ عذاب ہرگز نہ ہوتا۔ تو سامعین اکرام، پتہ چلا کہ قبر کے عذاب سے نجات پانے کے لیے ہمیں رجب کے مہینے کا روزہ رکھنا چاہیے۔ سامعین اکرام، جو شخص رجب کے مہینے کے پورے روزے رکھتا ہے اور اگر وہ اسی سال فوت ہو جائے تو گویا کہ وہ شخص شہید میں شمار کیا جائے گا۔ تو سامعین اکرام، ہم بڑھتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف اور آپ کو اس وظیفے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے۔ لیکن سامعین اکرام، میں آپ حضرات کو ان 3 گناہوں سے آگاہ کر دوں۔ یہ 3 گناہ بہت خطرناک ہیں۔ پیارے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی بندے کے اگر سمندر کے جھاگوں کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو معاف کر دے گا، لیکن ان 3 گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ وہ کون سے گناہ ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ سامعین اکرام، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر وہ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے، لیکن ان 3 گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی کہ شرک کرنا۔ نمبر 2، کسی پر جادو کرنا یا کسی اور سے کروانا۔ نمبر 3، اپنے کسی مومن بھائی سے حسد کرنا، اس کا دل دکھانا۔ سامعین اکرام، ان 3 گناہوں کی معافی نہیں ہے، یعنی کہ اگر کوئی بندہ یا بندی ان گناہوں میں مبتلا ہے، یعنی کہ شرک کرنا، جادو کرنا یا کروانا، یا اپنے مومن بھائی سے حسد کرنا، اس کا دل دکھانا، اگر کوئی ان گناہوں میں مبتلا ہے یا ان گناہوں میں مبتلا ہوا ہے تو آج ہی سچی توبہ کر لیں، اور اگر کوئی بغیر توبہ کے مر گیا تو اللہ تبارک و تعالی ان گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا۔ سامعین اکرام، شرک کرنے والے لوگوں کی کوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور جو شخص جادو کرتا یا کرواتا ہے وہ تو ایمان سے ہی خارج ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کا ایمان اس کے سینے سے نکال لیا جاتا ہے۔ اور جو بندہ حسد کرتا ہے تو حسد اس کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے، اس کے اچھے اعمال کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اس لیے پیارے عزیز بھائیوں، کبھی بھی کسی سے حسد نہ کریں، اپنے تمام مومن بھائیوں کو دعائیں دیا کریں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا۔ کیونکہ سامعین اکرام، جو شخص دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا اپنے خود کے حق میں پہلے قبول ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ دوسروں کو دعائیں دیا کریں۔ سامعین اکرام، آج ہم آپ کو جن کلمات کا وظیفہ بتانے والے ہیں ان کے بارے میں پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہیں۔ تو سامعین اکرام، آپ حضرات کو کرنا کیا ہے؟ آپ حضرات اس وظیفے کو رجب کے مہینے میں کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں اور کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے، آپ وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ باوضو ہو جائیں، پاک و صاف ہو جائیں، اچھی طرح وضو کر لیں، اور باوضو ہونے کے بعد آپ ایک طرف بیٹھ جائیں، جہاں آپ چاہیں وہاں بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے بعد آپ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک جو بھی آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو ایک تسبیح استغفار کی پڑھنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کو آپ 100 مرتبہ پڑھیں، یعنی کہ پوری ایک تسبیح پڑھیں، کیونکہ سامعین اکرام، خود اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جو بھی شخص مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے میں اس کو مغفرت فرما دیتا ہوں، اس کو مغفرت دے دیتا ہوں، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اس لیے پہلے آپ کو مغفرت طلب کرنا ہے، 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کو یہ کلمات پڑھنا ہے
جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یا آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، ان کلمات کو آپ کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد میں آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر جس چیز کے لیے چاہیں، جس مقصد کے لیے چاہیں، جس حاجت کے لیے چاہیں، آپ اللہ رب العزت سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ چاہے دعا آپ قرض کی ادائیگی کے لیے مانگیں، یا مصیبتوں کو ختم کرنے کے لیے مانگیں، یا اپنی مشکلوں کو آسان کرنے کے لیے مانگیں، یا بیماری سے شفا کے لیے مانگیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام تر دعائیں، تمام تر نیک حاجت، تمام تر نیک تمنائیں اللہ رب العزت قبول فرمائے گا۔ آپ کی تمام نیک دعاؤں کو اللہ رب العزت قبول فرمائے گا۔ آپ نیک کام کے لیے یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی اللہ رب العزت ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔